بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عربی اول کی کتاب تہذیب الاخلاق پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو دیکھیں تہذیب الاخلاق میں ہم باب فی التوحید یعنی توحید کا بیان ہم پڑھ رہے تھے، یعنی خدا کی وحدانیت کا بیان، خدا کو ایک ماننا، اس کے علاوہ کسی کو رب نہ تسلیم کرنا، اس کے علاوہ وہ کسی کی پرستش نہ کرنا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے متعلق قرآن کی کچھ آیتیں دیکھ چکے ہیں، اب ہم احادیث دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے متعلق کون سی احادیث ہیں۔ تو دیکھیں ہم دیکھ رہے تھے کہ جو ہے مفاتیح الغیب جو ہے یعنی غیب کی کنجیاں، غیب کے خزانے، غیب کی باتیں جو ہیں وہ سب اللہ ہی کے علم میں ہیں۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہے کہ غیب میں کیا ہونے والا ہے، کون سے واقعات رونما ہوں گے، کل کیا ہوگا، ان سب باتوں کا علم صرف اور صرف خدا کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی شخص یہ نہیں جان سکتا کہ کل کیا واقعات رونما ہوں گے۔ حدیث میں کیا بتایا گیا کہ مفاتیح الغیب یعنی غیب کے خزانے خمسن 5 ہیں۔ ہم نے کیا دیکھے تھے؟ خمسن یعنی 5 ہیں۔ کون کون سے؟ کہ آدمی کل کیا کرے گا، پہلی چیز یعنی کل وہ کیا کرے گا، اس بات کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی شخص نہیں جان سکتا۔ دوسری چیز رحموں میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی شخص نہیں جان سکتا۔ تیسری چیز ہے کہ کوئی شخص یہ نہیں جان سکتا کہ بارش کب نازل ہوں گی، کس وقت بارش نازل ہوں گی۔ چوتھی چیز ہے کہ اس کی موت کس سرزمین پر ہوں گی، اس کی موت کس سرزمین پر واقع ہوں گی۔ پانچویں چیز ہے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئیں گی۔ تو ہم نے کیا دیکھے تھے کہ غیب جو ہے ان 5 چیزوں پر ہی منحصر نہیں ہے، یہ جو غیب ہے ان 5 چیزیں ہی غیب میں شامل نہیں ہے، بلکہ یہ 5 چیزوں کا تذکرہ اس میں اسی لیے کیا گیا کہ لوگ جو ہے پہلے زمانے جاہلیت میں لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جان جائے، کوئی شخص کے علم میں یہ بات آ جائے، کوئی شخص کو معلوم ہو کہ ہم جو ہے کل کیا کرنے والے ہیں۔ ان 5 چیزوں میں سے کوئی شخص یہ بات جان سکتا ہے کہ یعنی غیب کا علم اس کو ہو سکتا ہے، اس طرح کا عقیدہ رکھتے تھے۔ تو اس کی اس میں نفی کی گئی، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی شخص یہ سب نہیں جان سکتا۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ انہیں اتنا بتا دے، اتنا ان کے علم میں ڈال دے تو وہ شخص جان سکتا ہے، لیکن خود بخود کوئی غیب کا جاننے والا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں اس سے متعلق ہم نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 دیکھے تھے، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ یعنی بے شک اللہ ہی کو قیامت کی خبر ہے، وہی پانی برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ رحموں میں کیا ہے، اور کوئی نہیں جان سکتا کہ وہ کل کیا عمل کرے گا، اور نہ کوئی یہ جان سکتا ہے کہ وہ کس سرزمین پر مرے گا۔ بے شک اللہ ہی علم والا ہے اور خبر رکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ ہی علم رکھنے والا اور خبر رکھنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو یعنی دیکھیں قرآن میں بھی یہ باتیں بتائی گی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ تمام باتیں جو ہے ان کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی شخص یہ نہیں جان سکتا کہ کل کیا ہوگا، رحموں میں کیا ہے، بارش کب آئیں گی، اور کس سرزمین پر وہ مرے گا، کس سرزمین پر اس کی موت واقع ہوں گی، قیامت کب آئیں گی۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، اس کے سوا غیب کی باتیں کوئی شخص نہیں جان سکتا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا کہ کسی کو اتنی بات کی خبر دے تو ہو سکتا ہے، لیکن خود بخود کوئی شخص یہ نہیں جان سکتا۔
اس کے بعد کی حدیث دیکھیے، وعن زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ قال قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الصبح بالحدیبیۃ فی اثر سماء كانت من اللیل فلما انصرف اقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي كافر فأما من قال مطرنا بفضل الله فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ۔ دیکھیں یہ حدیث جو ہے یعنی ہر کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، ہر کام جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی، درخت کا ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ کیا ہے؟ درخت کا ایک پتا بھی گر نہیں سکتا، ایک پتا بھی درخت کا ہل نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف۔ اور دیکھیں سب سے قرآن کی آیت ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے، دیکھیے، اور اس کے پاس ہے غیب کے خزانے، انہیں بجز اس کے کوئی شخص نہیں جان سکتا، اور وہی جانتا ہے جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے۔ اور دیکھیے کوئی پتا نہیں گرتا مگر یہ کہ وہ اسے جانتا ہو، یعنی درخت کا کوئی ایک پتا بھی زمین پر نہیں گرتا، لیکن یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں موجود ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ کے علم میں موجود ہے۔ اور کوئی دانہ زمین کی تاریکیوں میں نہیں پڑتا، یعنی کوئی دانہ زمین کی تاریکیوں میں نہیں پڑتا، اور نہ کوئی تر اور خشک چیز مگر یہ کہ سب روشن کتاب میں موجود ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ان تمام باتوں کا علم ہے، یعنی کوئی درخت کا پتا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں گرتا، ہر کام اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر عن زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ قال، یعنی حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی نبی کا نماز پڑھایا، صلی نماز پڑھایا بنا ہمیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صلاۃ الصبح بالحدیبیۃ، یعنی صبح کی نماز بالحدیبیۃ، حدیبیہ میں، یعنی حدیبیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پہ صبح کی نماز پڑھائی، فی اسری سماء کانت من اللیل، یعنی کہ جو کہ تمام رات جو ہے پانی برس رہا تھا، فی اسری سمائن، یعنی اس اثر سے تمام رات جو ہے سمائن آسمان سے پانی برس رہا تھا، کانت من اللیل، تھا یہ پوری رات سے، یعنی اثر سے، یعنی اسر جو کہتے ہیں، اثر جو کہتے ہیں، فی اسر سمائن، یعنی آسمان کے اثر سے، یعنی آسمان کے تہ سے، یعنی پیچھے کی چیز، نشان جو بھی ہوا، پیچھے کی چیز جو ہے اسے کہتے ہیں اثر۔ تو بارش جو ہے پوری رات ہوتی رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں
ایک رات جو ہے حدیبیہ میں تمام رات پانی برسا، یعنی پوری رات جو ہے بارش جو ہے نازل ہوتی رہی، پوری رات پانی برستا رہا، اور صبح کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ دیکھیں اس میں ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز حدیبیہ میں پڑھائی، اس حال میں کہ پوری رات پانی برسا تھا۔ فَلَمَّا انصَرَفَا أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَلَمَّا پس جب انصرفا آپ پلٹے، اقبلا متوجہ ہوئے، علی الناس لوگوں پر۔ کیا ہوا؟ جب نماز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، جب نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے اور لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، فقالا پس انہوں نے فرمایا، پس اقبلا انہوں نے، فقالا پس انہوں نے فرمایا، اقبلا یعنی وہ متوجہ ہوئے، حل تدرون ماذا قال ربکم، حل یعنی کیا، تدرون آپ جانتے ہو، تدرون جمع مذکر حاضر یعنی آپ جانتے ہو، ماذا قال ربکم، ماذا کیا، قال فرمایا، ربکم تمہارے رب نے، تدرون یعنی آپ سب جانتے ہو، جمع مذکر حاضر۔ دیکھیں اس سے پہلے ہم نے دیکھے فلا تدری یعنی نہیں جانتا کوئی نفس، فلا تدری نفس یعنی کوئی شخص، کوئی نفس یہ نہیں جانتی کہ وہ کس زمین پر اس کی وفات آئیں گی، یعنی کس زمین پر وہ مریں گا، موت کس زمین پر واقع ہوں گی۔ تو دیکھیں تدری جو ہے واحد مؤنث غائب، تدرون جمع مذکر حاضر یعنی تم سب جانتے ہو، حل کیا، تدرون تم سب جانتے ہو، ماذا قال ربکم کیا فرمایا تمہارے رب نے، ماذا کیا چیز، قال فرمایا یعنی کہا، ربکم تمہارے رب نے، کیا فرمایا تمہارے رب نے، قالو انہوں نے کہا، یعنی سب لوگوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب متوجہ ہو کر فرمانے لگے، کیا آپ لوگ جانتے ہو، کیا آپ لوگ اس بات سے باخبر ہو، یعنی آپ لوگ جانتے ہو کہ آپ کے رب نے کیا فرمایا، تمہارے رب نے کیا فرمایا، قالو ان سب نے کہا، قالو جو ہے جمع مذکر غائب، قالا واحد مذکر غائب، قالو جمع مذکر غائب یعنی ان سب نے کہا، ان سب نے یعنی الناس کی طرف اس کا اشارہ لوٹتا ہے کہ لوگوں نے کہا، اس کی ضمیر کی طرف لوٹتی ہے ناس کی طرف کہ لوگوں نے کہا یعنی ان سب نے کہا، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول اعلم زیادہ جانتے ہیں، علم یعنی اس نے جانا، یعلم وہ جانتا ہے یا وہ جانے گا، تو کہ اللہ ورسولہ اعلم یعنی اللہ اور اس کے رسول اعلم، دیکھیے افعلوا کے وزن پر ہے، اس میں تفضیل یعنی زیادہ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، قال فرمایا، قال دیکھیے رسولہ اعلم، قال انہوں نے کہا، قال فرمایا، اصبح قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا، جب انہوں نے اس طرح کا جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، یعنی ہمارے علم میں یہ بات نہیں ہے، ہم لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال واحد مذکر غائب فعل ماضی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال یعنی فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اصبح من عبادی مؤمن بی کافر یعنی صبح کی، اصبح یعنی صبح کی، من عبادی میرے بندوں میں سے، اصبح صبح کی میرے بندوں میں سے، عبد واحد، عباد جمع یعنی میں بندوں، عبادی یا متکلم ہے یعنی میرے بندوں میں سے، مؤمن ایمان لا کر، بھی مجھ پر، کافر اور انکار کر کر مجھ سے،
دیکھیے میرے بندوں میں سے کچھ لوگوں نے میرا انکار کیا اور کچھ لوگوں نے مجھ پر ایمان لایا۔ اس کے بعد کی حدیث جو ہے ہم اگلے ویڈیو میں مکمل کریں گے۔ آج کا ہمارا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔